1965 میں پہلے بڑے خوفناک فضائی حادثے میں 121 افراد ہلاک ہوئے۔ 1973 میں بڑی تبدیلیاں ہوئیں جب پی آئی اے کے پرانے طیاروں کو تبدیل کیا گیا، لیکن نجکاری کے نام پر اس کا بیڑا غرق کیا گیا۔ 2022 میں پی آئی اے کا خسارہ 88 ارب روپے تھا۔ ایک نائب وزیر کے اس بیان نے پوری کر دی کہ 40% پائلٹ جعلی ڈگریوں پر جہاز چلا رہے ہیں۔ پی آئی اے کو اس بندش سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، لیکن غیر ذمہ دار، ہڈ حرام اور آرام خور اہلکاروں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ 10 جنوری 1955 کو پی آئی اے کا قیام عمل میں آیا۔ 1955 میں قاہرہ اور روم کے راستے لندن کے لیے بین الاقوامی پروازوں کا آغاز کیا۔ مارچ 1960 میں جیٹ طیارے چلانے والی پہلی ایشیائی فضائی کمپنی بن گئی۔ 29 اپریل 1964 کو چین کے لیے پرواز کرنے والے کسی بھی غیر کمیونسٹ ملک کی پہلی ایئر لائن بن گئی۔ 10 مئی 1964 کو پی آئی اے ماسکو کے راستے یورپ کے لیے پروازیں کرنے والی پہلی غیر روسی ایئر لائن بن گئی۔ 1965 میں پہلے بڑے خوفناک فضائی حادثے میں 121 افراد ہلاک ہوئے۔ 1970 کی دہائی میں پی آئی اے نے دیگر فضائی کمپنیوں کو تکنیکی امداد فراہم کی تھی، جن میں چین، فلپائن اور مالٹا وغیرہ کی فضائی کمپنیاں شامل ہیں۔ 1973 میں بڑی تبدیلیاں ہوئیں جب پی آئی اے کے پرانے طیاروں کو تبدیل کیا گیا اور 1975 میں یونیفارم بھی بدلے گئے۔ 1974 میں پی آئی اے نے پہلی بار کارگو سروس کو متعارف کروایا تھا۔ 1985 میں متحدہ عرب امارات کی ایمریٹس ایئر لائن کے قیام میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ 1990 میں فرسٹ آفیسر ملیحہ سمیع پی آئی اے کی پہلی خاتون پائلٹ بن گئی۔ 1993 میں 12 نجی ایئر لائن کو پاکستان میں اندرون ملک کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جس نے پی آئی اے کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ 10 نومبر 2005 کو پی آئی اے نے بوئنگ 200 LR 777 کو کمرشل ہوائی جہاز کے ذریعے دنیا کی طویل ترین نان سٹاپ پرواز مکمل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ پرواز ہانگ کانگ اور لندن کے درمیان مشرقی راستے یعنی بحر الکاہل سے 22 گھنٹے 22 منٹ تک جاری رہی۔ پی آئی اے اپنے عروج کے دور میں 60 سے زائد طیاروں کے بیڑے پر مشتمل تھی، لیکن اس وقت اس کے پاس صرف 30 طیارے ہیں۔ روزانہ تقریباً 100 پروازیں چلاتی ہے، جو پورے ایشیا، یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی امریکہ میں 18 مقامی اور 25 بین الاقوامی مقامات تک پرواز کرتی ہے۔ پی آئی اے نے 1980 کی دہائی تک خاصا عروج دیکھا اور باکمال لوگ، لاجواب سروس اس کی پہچان ہوتی تھی، لیکن نجکاری کے نام پر اس کا بیڑا غرق کیا گیا۔ 1987 تک ایک قومی ادارے کی صورت میں پی آئی اے منافع میں چلتی رہی، لیکن اس کے بعد صرف 2006-07 ہی میں منافع کما سکی۔ 2016 کے آخر تک پی آئی اے 3 ارب ڈالر کی مقروض تھی۔ 2022 میں پی آئی اے کا خسارہ 88 ارب روپے تھا، جبکہ اس کے کل اثاثے 56 ارب روپے کے تھے۔ فوجی حکومتیں سیاسی حکومتوں پر الزام لگاتی رہی ہیں کہ انہوں نے بے تحاشا سیاسی بھرتیاں کر کے ادارے کو خسارے کا شکار کیا، جبکہ سیاسی حلقے یہ کہتے ہیں کہ ایئر فورس کے لوگوں کو بڑی تعداد میں ناجائز طریقوں سے زبردستی بھرتیاں کرنے سے اس قومی فضائی کمپنی کو نقصان پہنچایا گیا۔ رہی سے ہی کسر ایک نائب وزیر کے اس بیان نے پوری کر دی کہ 40% پائلٹ جعلی ڈگریوں پر جہاز چلا رہے ہیں۔ پی آئی اے پر 1 جولائی 2020 سے شروع ہونے والے 6 ماہ کے لیے یورپی فضائی حدود میں پرواز کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جب ای اے ایس اے نے یہ طے کیا کہ پی آئی اے قابل اطلاق بین الاقوامی معیارات کے مطابق اپنے آپریٹرز اور طیاروں کی تصدیق اور نگرانی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ فیصلہ اس انکشاف کے بعد کیا گیا کہ پاکستان میں جاری کیے گئے تمام پائلٹ لائسنسوں میں سے کم از کم 1/3 اصلی نہیں۔ پی آئی اے کو اس بندش سے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، لیکن غیر ذمہ دار، ہڈ حرام اور آرام خور اہلکاروں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی اور نہ ہی کسی میں ان کے احتساب کی جرات ہوئی۔ دوستو، یہ تھی پی آئی اے کی مختصر سی تاریخ۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔